بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین حضرات، قل هو اللہ احد کا ایسا وظیفہ جس سے روزی کا وسیلہ بنے گا اور احادیث سے ثابت فضیلتیں جس سے جہنت ملے گی۔ قل هو اللہ احد کی ایسی فضیلتیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں جو انسانوں کے دینی اور دنیاوی حالات و معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جہنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت ایک تائی قرآن کے برابر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جو میں تمہیں آج ایک تائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ اب گھر سے تشریف لائے اور سورۃ قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے تائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تائی قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے، یعنی کہ یہ تائی قرآن کے برابر ہے۔ جہنت میں محل بنایا جائے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنت میں ایک محل تعمیر کریں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ حضرت ابو لیلہ کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ضعیف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سورۃ الاخلاص کو آدھے یا ایک تائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ایسا وظیفہ جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ معزز سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ ہمسر اور ساتھی کوئی اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا ہو، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے۔ بیماریوں کے لیے شفا سورۃ الاخلاص سے ممکن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات تینوں صورتوں کو، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارکہ پر پھیر لیا کرتے، جہاں تک ہاتھ
پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کے جسم پر، اسی طرح 3 مرتبہ ایسا عمل کرتے۔ یہ